بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم رضوان سعید نقشبندی الفیض دعاخانہ سے ایک نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گا، بتاؤں گا آپ حضرات کو مرچ سیاہ کے بارے میں کہ اس کو کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، اس کے خاص افعال کیا ہوتے ہیں اور کن لوگوں کو کن صورتوں میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس کے زیادہ استعمال سے صحت پر کوئی ناساز اثرات مرتب ہو جائیں تو پھر اس کا سلیوشن کیا ہوتا ہے، اس کا الٹرنیٹیو کیا ہوتا ہے، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت کے حوالے سے تمام تفصیل انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ جناب سے۔ تو آپ ابھی تک جن ویورز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تمام میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ جناب تک پہنچتی رہے۔ تو جناب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ مرچ سیاہ، جس کو فلفل اسود، فلفل سیاہ، فلفل گرد، کالی مرچ اور بلیک پیپر بھی کہتے ہیں۔ بناوٹ، شکل و صورت کے لحاظ سے یہ ایک نبات کے گول جری دار سیاہ پھل ہیں جن کی بو خوشگوار اور مزہ چرپرا اور سوزندہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک قسم سفید بھی ہوتی ہے اور مرچ سفید کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مرچ سیاہ کی مانند جری دار نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس کا مزاج اگر دیکھیں تو مرچ سیاہ جو ہے یہ گرم خشک بدرجہ سوئم ہوتی ہے۔ اس کے کافی زیادہ استعمالات اور افعال ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ جناب سے عرض کرتا ہوں کہ مرچ سیاہ بیرونی طور پر استعمال کرنے سے اولاً جعلی، جاذب خون اور خراش کن تاثیر کرتی ہے، لیکن آخرکار اس کی تاثیر مسکن ہوتی ہے، جن کے تسکین دینے والی۔ اس کو منہ میں چبانے سے لعاب دہن بہت خارج ہوتا ہے۔ اندرونی طور پر استعمال کرنے سے یہ مقوی اعصاب، مقوی معدہ اور مقوی جگر تاثیر کرتی ہے، ہاضمہ کو قوت دیتی اور بھوک خوب لگاتی ہے، معدہ اور امعاء کی ریاح کو خارج کرتی ہے، پھیپھڑوں پر اس کی منفس بلغم تاثیر ہوتی ہے اور بول و حیض کا ادرار کرتی ہے، ان کے پیشاب کو اور حیض کے مسائل کو یہ ختم کرتی جاری کرتی ہے اور مقوی با اثر رکھتی ہے۔ امعائے مستقیم کی مسترخی اور متورم غشائے مخاطی کو تقویت پہنچاتی ہے اور سرد زہروں کے اثر کو زائل کرتی اور نوبتی امراض کی نوبتوں کو روکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، مرچ سیاہ کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ جناب سے میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ یعنی مرچ سیاہ کو بطور جعلی، جاذب خون اور خراش کن دوا کے برس اور بہک پر تلا کرتے ہیں، یعنی کہ جو سکن کی پرابلم ہوتی ہے، پھلبہری وغیرہ کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض دردوں پر تسکین درد کے لیے لگاتے یا مالش کرتے ہیں۔ زفت کے ہمراہ پیس کر خنازیر کو تحلیل کرنے کے لیے ضماد کرتے ہیں۔ تہج ریحی اور بلغمی اورام پر مناسب ادویہ کے ہمراہ لیپ کرتے ہیں۔ ورم حلق، استرخائی اور درد دندان میں اس کے جوشاندہ سے غرغرے کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ درد دندان کرم خوردہ میں تنہا یا مناسب ادویہ کے ہمراہ بطور منجن استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کو منہ میں چبانے سے لعاب دہن بہت خارج ہوتا ہے، لہذا ثقل زبان میں اس کو چبایا جاتا ہے یا باریک پیس کر زبان پر ملا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رطوبت دماغ کو کم کرنے کے لیے
ضماد کرتے ہیں۔ یہ آنکھوں کے کافی زیادہ امراض میں بھی فائدہ دیتی ہے، جیسا کہ پھولا، ناخنا اور نظر کی کمزوری کی صورت میں ان امراض کو رفع کرنے کے لیے مناسب ادویہ کے ہمراہ کھرل کر کے آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ مرچ سیاہ اندرونی طور پر غذاؤں میں بطور مسالہ شامل کر کے اکثر کھلائی اور استعمال کی جاتی ہے، جبکہ مرچ سیاہ کو تنہا یا مناسب ادویہ کے ہمراہ شہد خالص میں ملا کر بلغمی کھانسی اور دمہ میں چٹانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اکثر عصبی بلغمی امراض میں کھلاتے اور بیرونی طور پر ضماد کرتے ہیں۔ تحریک باء کے لیے طلاؤں میں شامل کرتے اور مرکبات میں ملا کر کھلانے سے بھی کافی نفع اور فائدہ ہوتا ہے۔ تپ لرزہ کو روکنے کے لیے مناسب ادویہ کے ہمراہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بواسیر میں گروہ مقعد میں امعائے مستقیم کی غشائے مخاطی کو تقویت دینے کے لیے کھلاتے ہیں۔ بعض اوقات مدر بول اور مدر حیض نسخوں میں بھی شامل کر کے استعمال کروایا جاتا ہے، اور بعض سرد ادویہ کی اصلاح کے لیے ان نسخہ جات میں شامل کر کے سرد ادویہ کے مزاج کی اصلاح کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس کا ایک اور ہی بہت زیادہ اہم فائدہ بھی یہ ہے کہ کوئی سانپ یا بچھو وغیرہ کے کاٹ جانے یا پھر افیون کے زیادہ استعمال کرنے سے جو جسم میں زہریلے مواد پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو زائل کرنے کے لیے، یعنی کہ زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے مرچ سیاہ کا جوشاندہ بنا کر بار بار پلا کر قے کروانے سے زہریلے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کی جو مقدار خوراک ہے یہ 3 رتی سے لے کے 1.25 ماشا تک ایک عام بندے کو استعمال کرنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے زیادہ مرچ سیاہ کے استعمال کرنے سے کوئی جسم میں غیر معمولی ناساز اثرات پیدا ہو جائیں تو شہد خالص اور سرد روغنیات استعمال کرنے سے اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کالی مرچ کہیں استعمال کرنا مقصود ہو اور نہ اویلیبل ہو سکے تو اس کے بدل کے طور پر زنجبیل یعنی کہ سنڈ اور مرچ سفید کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ گرم مزاج لوگوں کو اور جو گردوں کے مسائل میں شکار ہوں، ان کے گردوں کے مسائل کے دوران اور گرم مزاج رکھنے والے لوگوں کو اس کا استعمال بہت کم یا کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور میں آپ کو خاص طور پہ فائدہ عرض کر دوں کہ یہ ہضم ہوتی ہے، معدے کو طاقت دیتی اور بلغمی امراض میں فائدہ کرتی ہے۔ اس لیے خون کی کمی اور جگر کے مسائل میں مبتلا مریضوں کو چاہیے کہ راسدار پھل یعنی کہ کینو، موسمی اور فروٹر وغیرہ یہ تقریباً 4 سے 5 دانے جو آسانی سے کھا سکیں، مرچ سیاہ اور کالا نمک یہ برابر مقدار میں بنا کے رکھ لے، اور اس کے ساتھ تقریباً 2 کھانوں کے درمیان بہتر یہ ہے کہ دوپہر کے کھانے کے اور شام کے کھانے کے درمیان میں اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جگر کے مسائل دور ہوں گے، نیا خون پیدا ہوگا، رنگت صاف ہوگی اور اس کے جسم پر بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آج دی جانے والی انفارمیشن سے آپ حضرات مستفید ہوں گے اور اس انفارمیشن کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ آخر میں آپ سب کے لیے میرا پیغام، اپنی صحت کا، اپنا
اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔